بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹی فیملی، کیسے ہیں جی سب؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ جی ہم لوگ بھی بالکل ٹھیک ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے جی۔ تو آج کا بلاگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ جی ٹائم تھا صبح کا، جب اسامہ جانے لگا تھا اپنی جاب پہ، تو میں اس کو لنچ بنا کے دے رہی تھی۔ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ویک اینڈ ہے سیچرڈے، اور سیچرڈے کو ویسے بھی سارے آرام سے تسلی سے اٹھتے ہیں، تو میں بھی آرام سے، مطلب مجھے اتنا نہیں تھا، صبح نماز وغیرہ پڑھی ہے میں نے، تو روزہ رکھا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں آگے۔ تو روزہ رکھا ہے تو نماز پڑھی ہے، تو پھر میں تھوڑی دیر کے لیے قرآن پاک وغیرہ پڑھا، اور پھر تھوڑی دیر کے لیے میں سو گئی، کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ ویسے نارملی تو ظاہرہ اس ذیشان کو ڈراپ کرنے کے لیے جانا ہوتا ہے، تو آج تو ظاہرہ سیچرڈے سنڈے کو کہیں بھی نہیں جانا ہوتا، پھر دوبارہ بھی سو جاتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو میں دوبارہ سے تھوڑی دیر کے لیے سو گئی تھی، تو جب میں اٹھی ہوں تو اسامہ اٹھا ہوا تھا۔ میں نے کہا یہ تو تھوڑا سا لیٹ اٹھتا ہے، اور جلدی کیسے اٹھ گیا ہے؟ تو مجھے کہتا ہے کہ مما میں نے جاب پہ ابھی جانا ہے، تو مجھے جلدی سے کچھ بنا دیں۔ تو یہ میں اس کے لیے بنا رہی تھی برگر۔ تو برگر پڑے ہوئے تھے، تو میں نے کہا جلدی سے اب یہی بنا دیتی ہوں جی۔ تو اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے میں چلی گئی تھی لڈل میں۔ یہ تھوڑا سا کلپ میں نے وہیں سے لیا تھا جب میں ٹل پہ تھی، تو اتنا رش تھا آج، تو بہت ہی زیادہ رش تھا۔ تو پھر میں نے اسکارف لینے تھے، میں چلی گئی تھی لانگ سائڈ مارکیٹ میں۔ یہ دیکھیں اتنے اچھے کپڑے آئے ہوئے تھے نا، تو یہاں پر میں ابھی دکھاتی ہوں آپ کو، میں کشف کے لیے ایک لے کے بھی آئی ہوں، اس کو میں نے ابھی دکھایا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ انہی کپڑوں میں سے ایک یہ ابھی دیکھیں گے جو بلیک والا، یہ مجھے بہت ہی اچھا لگا تھا، تو میں نے یہ والا لے لیا تھا کشف کے لیے۔ ابھی میں نے اسے دکھایا نہیں ہے، مجھے بہت پسند آیا، میں نے کہا اسمال سائز میں ہے بھی، اور مجھے پیارا بھی بہت لگ رہا تھا۔ یہ والا میں نے لے لیا تھا کشف کے لیے، ابھی وہ پہنے گی، دکھائے گی، مجھے پتہ نہیں اسے پسند آتا ہے یا نہیں۔ ویسے میں نے ان سے بولا تھا کہ اگر چینج کرنا ہو کلر وغیرہ تو دوبارہ چینج کر لیں گے، تو انہوں نے بولا تھا جی چینج کر لیں گے کلر وغیرہ، لیکن یہ کہ ریفنڈ نہیں ہم کرتے۔ تو میں نے کہا چلے کوئی بات نہیں، ویسے تو اسے پسند آ ہی جائے گا، لیکن اگر کلر وغیرہ میں کوئی ہوا، مطلب کلر تو ویسے بلیک مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، اسے بہت اچھا لگے گا پہنا ہوا۔ تو یہ والا میں نے اس کے لیے لے لیا تھا، اور اپنے لینے تھے میں نے اسکارف۔ تو اپنے اسکارف لینے کے لیے میں یہ دیکھیں چیزیں ساری میں نے لے لی ہیں، جو 2-3 چیزیں لینی تھی۔ اسکارف لیے تھے اپنے، یہ کشف کا ایک سوٹ لیا تھا میں نے۔ تو ویسے پھر میں نے کہا چلے میں تھوڑی اب گزر رہی ہوں، ساتھ ساتھ تھوڑی سی آپ لوگوں کے لیے بھی ویڈیو بنا لوں۔ آج ادھر بھی بہت رش تھا، کیونکہ ویدر اچھا تھا، اتنی سردی نہیں تھی۔ 3-4 دن تو پچھلا ہفتہ بہت زیادہ سردی رہی ہے، لیکن اب آج جو تھی نا اتنی سردی نہیں تھی۔ تو ابھی میں آپ لوگوں کو روزے کے بارے میں بتا رہی تھی کہ میری طرف سے ویسے بھی آپ لوگوں کو بہت بہت ماہ رجب جو ہے مبارک ہو۔ جیسا کہ سب کو پتہ ہے کہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اس کے روزوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو جیسا کہ میں پڑھ رہی تھی ایک جگہ سے کہ اگر پہلا روزہ رکھتے ہیں تو آپ کے 3 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اگر آپ دوسرا روزہ رکھتے ہیں تو 2 سال کے، اور اگر تیسرا رکھتے ہیں تو 1 سال کے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم لوگ یہ ان روزوں کی اتنی فضیلت ہے تو میں کہتی ہوں کہ ضرور رکھنے چاہیے، اور دن بھی اتنے چھوٹے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا، ویسے فیل ہوتا ہے۔ ویسے میں نے روزہ رکھا ہوا تھا، مجھے اتنا فیل ہو رہا تھا، حالانکہ کوئی بھوک پیاس نہیں ہوتی، لیکن وہ ہمیں عادی ہوتا ہے نا، اور اس موسم میں ویسے بھی ہم لوگ سارا دن کوئی نہ کوئی چٹپٹی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں، تو وہ بندے کے نا مطلب چل رہا ہوتا ہے بندے کو کہ میں نے کچھ کھایا نہیں ہے۔ ویسے بھوک پیاس ہوتی کوئی نہیں ہے، کیونکہ اتنے چھوٹے دن ہیں۔ اگر آپ صبح 5:30 بجے بھی رکھتے ہیں تو 4:30 بجے جو ہے نا، 4:30 سے بھی پہلے روزہ 18 منٹ پہ کھل گیا تھا یہاں پہ، تو یو کے میں، تو پاکستان کے ٹائم کا تو مجھے نہیں پتہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم اس مہینے کے صدقے سے ہی کچھ نہ کچھ نیکیاں سمیٹ سکتے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ ہم سب کو ضرور سمیٹنی چاہیے۔ آپ لوگوں نے بھی ضرور بتانا ہے کہ کس کس نے روزہ رکھا ہے، اور کون کون رکھتا ہے، اور کس کس نے پہلا روزہ بھی رکھا تھا۔ میرا پہلا تو مس ہو گیا تھا، لیکن یہ ہے کہ آج میں رکھا تھا، اور صبح بھی میں رکھوں گی، 2 روزے تو میں بھی رکھوں گی، پھر نیکسٹ دیکھوں گی۔ ویسے تو سارے مہینے کے بھی آپ رکھ سکتے ہیں، اور اتنے مشکل بھی نہیں ہے۔ اچھا جی، تو یہاں پر میں بنا رہی تھی، آج بچوں کے لیے بنا رہی تھی میں آلو گوبھی اور چکن۔ پہلے بھی میں نے 1-2 ویڈیو میں بتایا کہ یہ بچوں کا بہت فیورٹ ہے، تو وہ میں بنا رہی تھی آج۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، گوبھی پڑی ہوئی تھی تو میں نے چکن نکالا، میں نے کہا چلیں آج میں ان کا فیورٹ جو ہے نا وہی بنا دیتی ہوں۔ وہی میں ان کا بنا رہی تھی، اور ذیشان، بلکہ یہ والا کلپ ذیشان نے لیا ہے، اور میں ذیشان کو کہہ رہی تھی کہ ذیشان آپ کی فیورٹ آج بننے لگی ہے، تو اس نے فوراً یہی بولا تھا کہ آلو گوبھی اور چکن، کیونکہ انہیں شوق ہے کھانے کا، تو بہت پسند ہے، ان کی فیورٹ ہے، تو اس لیے اسے فوراً پتہ چل گیا کہ مما کس کی بات کر رہی ہے۔
تو یہ دیکھ لیں پوری ریسپی تو میں نے آپ لوگوں سے پہلے کتنی دفعہ شیئر کی ہوئی ہے. یہاں پر تیار ہو گیا تھا, بس اس میں سبز مرچیں ڈالوں گی, تھوڑا سا دھنیا ڈالوں گی, اور یہ ماشاءاللہ سے تیار ہو گیا تھا. اور میرا روزہ تھا, میں پہلے اس طرح یہی سوچتی رہی کہ میں ایسے ہی مطلب لائک نا جو گھر میں بنا ہوا ہوگا اسی سے روزہ کھول لوں گی. لیکن پھر میں نے سوچا کہ نہیں, میں اپنے لیے نا کچھ بناتی ہوں. تو یہاں پر میں نے تھوڑا سا دودھ لیا. میں نے کہا سب سے پہلے میں اپنے لیے کچھ میٹھا بناتی ہوں. دودھ لیا میں نے تھوڑا سا, بالکل بنانا تھا میں نے کسٹرڈ. میں نے کہا چلیں کوئی ڈیزرٹ بنا لیتی ہوں میٹھا. بندے کا روزے میں بندے کا دل کرتا ہے کہ ڈفرینٹ چیزیں ہوں. تو یہ سوچ کے میں نے یہاں پر تھوڑا سا دودھ لیا, اس کے اندر شوگر بھی ڈال دیا. جیسے ہی دودھ ابلے گا تو اس کے اندر میں نے جو کسٹرڈ مکس کر کے رکھا ہوا ہے وہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی. اور اتنی دیر میں دیکھیں جیسے جیسے ساتھ ساتھ بنا رہی ہوں, آپ لوگ پلیز جلدی سے چینل کو نا سبسکرائب کر لیں, اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیا کریں. بیل آئیکن کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میری جو ویڈیو ہے نا, میں نے نئی ویڈیو لگائی ہے. آپ لوگ ویڈیو دیکھا کریں, جو بھی میرے بہن بھائی دیکھ رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیا کریں. تو یہ دیکھ لیں یہاں پر میں نے کسٹرڈ ڈال دیا تھا اس کے اندر. تو میں نے کسٹرڈ زیادہ گاڑھا نہیں کیا تھا, میں نے کہا تھوڑا پتلا رکھوں گی, گاڑھا زیادہ ہو جاتا ہے وہ جب ٹھنڈا ہوتا ہے تو پھر بہت ہی زیادہ جو ہے نا گاڑھا ہو جاتا ہے. تو یہاں پر میں نے سوچا کہ میں تھوڑا سا اس کو نا ٹوسٹ دیتی ہوں. میں نے کہا بسکٹ کافی طرح کے میرے پاس پڑے ہوئے تھے لیکن یہ والے مجھے پسند تھے. میں نے کہا یہی 2-3 بسکٹ جو ہے نا نیچے ڈالتی ہوں, اور اس کے اندر ہی بسکٹ ڈال کے نا تو پھر اوپر سے ڈرائی فروٹ وغیرہ تھوڑے سے ڈال دوں گی. تو یہ میں نے سارے اس کے اندر ڈال دیے تھے. اب یہاں پر میں تھوڑے سے ڈرائی فروٹ اس کے اوپر ڈالوں گی, اور اس کے بعد جو ہے میں اس کے اوپر آج ڈالوں گی گلاب کے پھولوں کی پتیاں تھوڑی سی ڈالوں گی. اس سے خوبصورتی بھی آتی ہے اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے. تو وہ بھی میرے پاس پڑی ہوئی تھی, میں فریش پیکٹ لے کے آئی ہوئی تھی. بہت نائس تھا, جب میں نے کھایا تھا اتنے مزے کا لگ رہا تھا نا, اور پتیاں اتنے مزے کی لگ رہی تھی, اور صاف پتہ چل رہا تھا کہ اس کے اندر سے اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے. تو یہ میرا ہو گیا تھا ڈیزرٹ تیار. اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ ساتھ میں کچھ اور بھی بناؤں گی. تو یہاں پر میں بنانے لگی تھی چنا چاٹ. تو چنا چاٹ کے لیے دیکھ لیں یہاں پر سب سے پہلے میں نے آلو لے لیے تھے. اس کے بعد میں نے وہ چھوٹی بندی ہوتی ہے وہ لے لی تھی. اس کے بعد میں نے چنے ڈال دیے تھے. اس کے بعد ساتھ ہی میں نے اس کے اندر ٹماٹر ڈال دیے تھے, ساتھ ہی تھوڑے سے پیاز ڈال دیے تھے. یہ ساری چیزیں ڈال کے اس کے اندر میں نے تھوڑا سا سالٹ ڈالا تھا. تو میں اس کے اندر یوگرٹ نہیں ڈالوں گی, کبھی کبھی میں یوگرٹ ڈال کے بھی بناتی ہوں لیکن آج میں بغیر یوگرٹ کے بناؤں گی. یہ تھوڑی سی بلیک پیپر ڈالوں گی, اور تھوڑا سا پھر چاٹ مسالہ ڈالوں گی. چاٹ مسالہ ڈال کے ساتھ ہی میں اس کے اندر لیمن جوس بھی ایڈ کروں گی. یہ ساری چیزیں ایڈ کر کے بس پلین والی جو ہوتی ہے نا چاٹ, میں نے کوئی مطلب اس طرح نہیں بنانی, کیونکہ کسی نے بھی یہ چاٹ نہیں کھانی ہوتی. صفائی کشف کی اگر کھانی ہو تو کشف تھوڑی سی لے لیتی ہے, تو ورنہ تو کسی نے بھی نہیں کھانی. تو اس لیے میں نے بنائی بھی تھوڑی کوانٹٹی میں بالکل, کیونکہ میرا ہی صرف روزہ تھا. تو بنائی بھی تھوڑی کوانٹٹی میں, اور بنائی بھی میں نے اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ہے. کوئی میں نے نہیں ڈالی اس کے اندر, کچھ بھی ایسی چیزیں نہیں ڈالی جو کہ مطلب مجھے کھانے میں مشکل لگے. تو اس لیے میں نے کہا اس طرح ہلکی پھلکی سی ہوگی, ایزی ہوگی, اور جلدی سے بندہ کھا بھی لیتا ہے. اور روزے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ویسے بھی رمضان میں میرے ساتھ تو اکثر یہ ہوتا ہے, کچھ لوگوں کے ساتھ ہوتا بھی ہے کہ آپ کا روزہ کھولنے کے بعد کچھ دل نہیں کرتا. کافی دیر تو میں نے جب روزہ کھولا تھا, وائس اوور تو میں بعد میں کر رہی ہوں, جب میں نے روزہ کھولا تھا تو میرا اتنا خاص دل بھی نہیں کر رہا تھا کھانے کو. تو کافی دیر کے بعد میں نے پھر جا کے چاٹ بھی لی تھی, فروٹ چاٹ بھی لی تھی, اور یہ جو چنا چاٹ ہے یہ بھی لی تھی میں نے. اس کے بعد میں ابھی آپ نے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو میری یہ ریسپیز چھوٹی چھوٹی جو میں نے بنائی ہیں آپ لوگوں کو کیسی لگی ہیں. انسٹنٹ والا میں نے کیا تھا فوراً سے, کیونکہ میں بتا رہی ہوں کہ میرا ارادہ ہی کو نہیں تھا کچھ بھی بنانے کا. پھر میں نے سوچا کہ چلو ویڈیو بھی بنانی ہے تو میں کچھ اپنے لیے چیزیں بھی اچھی بنا لیتی ہوں, تھوڑی سی اپنے لیے بنا لیتی ہوں, تھوڑی مقدار میں بنا لیتی ہوں, زیادہ نہیں بناتی. اس کے بعد میں نے سوچا کہ فروٹ بھی کافی پڑا ہوا ہے, تو چلے جو فروٹ جلدی سے میں کاٹ سکتی ہوں, کیونکہ میں جلدی کاٹ رہی تھی. فروٹ اور بھی پڑے ہوئے تھے ابھی, لیکن جو میرے سے سامنے مجھے ملے میں نے کہا چلیں یہی کاٹ کے جلدی سے میں بنا لیتی ہوں. اور تھوڑی بنانی تھی کیونکہ جتنے آپ فروٹ ایڈ کرتے جائیں گے اتنی زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ چاٹ بن جائے گی. پھر یہ اس چاٹ کو بھی میں نے کوئی اس کے اندر کوئی چاٹ مسالہ شوگر کچھ بھی نہیں ڈالا تھا, نہ میں نے اس کے اندر کچھ بھی جیسے روح افزا وغیرہ ڈالتے ہیں. اس کو بھی میں نے پلین ہی رکھا تھا تاکہ کھانے میں ایزی ہو. باقی چیزیں ایڈ کر کے ویسے بھی پہلے فروٹ بھی اتنا میٹھا ہوتا ہے, اگر شوگر یا اس طرح کی چیزیں اور ایڈ کر دیتے ہیں تو مزید جو ہے نا مطلب لائک میٹھا ہو جاتا ہے. تو یہ بھی میں نے بنا لیا تھا, یہ بھی میں نے پلین ہی بالکل رکھی تھی. یہاں پر پھر میں روزہ کھلنے کا, کیونکہ میں اتنی جلدی میں کر رہی تھی, اتنا کم ٹائم رہ گیا تھا. یقین کریں کہ میں نے یہ تقریباً آدھا گھنٹہ تقریباً لگا, اور یہ ساری چیزیں میں نے جلدی سے بس ریڈی کی ہیں. جلدی سے اپنے لیے کھجوریں صاف کی, سموسے پہلے ہی پڑے ہوئے تھے وہ میں نے تھوڑے سے کیے ہیں. 1 گلاس جو تھا میں نے اپنے لیے اس کا بنایا تھا, چیا سیڈ ڈال کے اس میں تھوڑا سا روح افزا ڈال کے, پوری یقین کریں آ رہی تھی رمضان کی وائبز آ رہی تھی, اور مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ ساروں کا ہی پتہ نہیں آج روزہ ہے. تو میں نے اپنی افطاری رکھی ہوئی تھی ٹیبل کے اوپر, بس یہی چیزیں تھی میری افطاری کے لیے. ویسے نارملی کھانا تو پورا بنا ہوا تھا, میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ چکن اور گوبھی اور وہ بنا تھا, آلو والا بنا تھا.
تو لیکن میں نے اپنے لیے یہ ساری چیزیں رکھی ہوئی تھی، اور ذیشان بھی دیکھ کے کہہ رہا تھا کہ مما بہت نائس لگ رہے ہیں کھانے سارے، کھاتا کوئی نہیں ہے لیکن صرف دیکھ کے کہہ دیتا ہے کہ بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا ظاہرہ میرا روزہ ہے، روزے کے لیے اہتمام کیا، اور ویسے بھی جیسے ہی رمضان کا نام لیتے ہیں نا تو بندے کا دل بھی کرتا ہے ان ساری چیزوں کا اہتمام کرنے کا۔ تو آج کی میری ویڈیو یہی چھوٹی سی تھی۔ دوبارہ میری طرف سے آپ کو رجب کے مہینے کی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ لوگوں نے بتانا کہ میری چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے، یہ چھوٹی سی ریسپیز کیسی لگی ہیں۔ اوکے بائے، اللہ حافظ۔